اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں ہم جماعت نہم کے نصاب میں شامل ترجمۃ القرآن نئی کتاب کا مختصر تعارف کریں گے۔ میرا نام محمد عمر خان مستوئی ہے۔ میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اسلامیات پنجاب کالج جوہر ٹاؤن لاہور ہوں، سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ کپس لاہور، وزٹنگ لیکچرر منہاج یونیورسٹی لاہور ہوں۔ آئیے ہم نصاب کو دیکھتے ہیں۔ ترجمۃ القرآن کے نصاب میں سورہ مریم سے سورۃ الحج شامل ہے، سورۃ الفرقان سے سورۃ السجدہ، پھر سورۃ سبا سے سورۃ صاد، پھر سورۃ الاحقاف سے سورۃ الاحقاف صرف شامل ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنی ضروری ہے کہ بہت سارے طلباء اور اساتذہ اس معاملے میں پریشان نظر آتے ہیں کہ پورے پارے قرآن مجید میں سے کچھ سلیکٹو پارے مکمل انداز سے شامل کیے گئے ہیں، جبکہ پورے کے پورے پارے شامل نہیں کیے گئے، نہ ہی پوری کی پوری صورتیں شامل کی گئی ہیں، بلکہ ان صورتوں کا کچھ حصہ شامل کیا گیا ہے۔ کتاب کے اندر پرنٹنگ میں پوری صورتیں شامل ہیں، جبکہ اس کتاب میں مذکورہ ان صورتوں کا مکمل ترجمہ بیان تو کر دیا گیا ہے، مگر امتحانات میں منتخب آیات کا بامحاورہ ترجمہ پوچھا جائے گا، یعنی پوری صورت کا ترجمہ امتحان میں نہیں آئے گا۔ کہ ہر صورت کے اینڈ پہ آپ دیکھیں گے، جو آپ کے پاس کتاب آئے گی اس کے اینڈ پہ سلیکٹو آیات مینشن ہوں گی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سورہ مریم کی آیت 30 سے 36 تک کا بامحاورہ ترجمہ، اس کا امتحان لیا جائے گا، یعنی پوری صورت بیان کرنے کے بعد آخر میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ اتنا حصہ امتحانات میں شامل ہوگا۔ پھر یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ایک اور ریفرنس سورہ طٰہٰ کے آخر میں، سورہ طٰہٰ کی آیت 25 سے 37 تک کا ترجمہ بامحاورہ کے طور پہ امتحان میں آپ سے لیا جائے گا، یعنی پوری صورت شامل نہیں ہے۔ اب ہم نصاب کی تفصیل کو دیکھتے ہیں۔ سورہ مریم سے سورۃ الحج میں کون کون سی صورتیں شامل ہیں اور ان میں سے کن صورتوں کا تعارف، خلاصہ، مرکزی خیال شامل ہے اور کن صورتوں کا بامحاورہ آیات کی سلیکٹو آیات کے ترجمے شامل ہیں، دیکھتے ہیں۔ سورہ مریم سے سورہ مریم کی آیت نمبر 30 سے 36 تک کا نصاب شامل ہے، یعنی پوری صورت نہیں ہے، تعارف ہوگا اور منتخب آیات کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا۔ پھر سورہ طٰہٰ، اس کا تعارف، خلاصہ، مرکزی مضامین، اور سورہ طٰہٰ آیت 25 تا 37 یعنی سلیکٹو آیات ترجمے کے طور پر آئیں گی۔ پھر سورۃ الانبیاء، یہ بامحاورہ ترجمے کے لیے اس میں سے صرف 30 سے 35 تک، یعنی 30، 31، 32، 33، 34 اور 35 یعنی 6 کے قریب آیات آپ کے نصاب میں شامل ہوں گی۔ پوری صورت ضرور بیان کی گئی ہے، لیکن پوری صورت کا ترجمہ آپ کے امتحانات میں نہیں آئے گا۔ سورۃ الحج میں بھی اسی طریقے سے ہے، 65 تا 69 شامل ہے۔ دوسرا حصہ دیکھتے ہیں نصاب کی تفصیل میں۔ سورۃ الفرقان سے سورۃ السجدہ کو، اس میں تعارف، خلاصہ، مرکزی مضامین اور منتخب آیات کا بامحاورہ ترجمہ۔ یہاں دیکھتے ہیں کہ کن صورتوں کا خلاصہ ہے، کن صورتوں کا بامحاورہ ترجمہ ہے۔ سورۃ الفرقان اور سورۃ الشعراء، اس میں سورۃ الفرقان کی آیت کا کچھ آیات کا بامحاورہ ترجمہ ہے 63 سے 77 تک۔ سورۃ الشعراء کا صرف تعارف، خلاصہ اور مرکزی مضامین ہیں۔ پھر سورۃ النمل اور سورۃ القصص ہے، ان کا بھی تعارف، خلاصہ اور مرکزی مضامین شامل ہیں۔ پھر سورۃ العنکبوت ہے، سورۃ الروم ہے، پھر سورۃ لقمان ہے، سورۃ السجدہ ہے، ان کے صرف تعارف شامل ہیں۔ آپ دیکھیں گے تعارف، خلاصہ، مرکزی مضامین کے ہیڈنگ کے نیچے جو صورتیں لکھی ہوئی ہیں ان کے صرف تعارف ہیں، اور منتخب آیات کا بامحاورہ ترجمہ ہیڈنگ کے نیچے جو صورتیں لکھی ہوئی ہیں ان کے صرف منتخب آیات ہیں اور ان کا ترجمہ پوچھا جائے گا آپ سے۔ اب تفصیل مزید دیکھتے ہیں۔ سورۃ السبا سے سورۃ صاد تک، اس میں تعارف، خلاصہ، مرکزی مضامین اور منتخب آیات کا بامحاورہ ترجمہ میں اب آپ دیکھ رہے ہیں سورۃ سبا، سورۃ فاطر، سورۃ یاسین، سورۃ صافات، سورۃ صاد، ان سب کا تعارف، خلاصہ، مرکزی مضامین شامل ہیں، جبکہ
ان صورتوں سے آیات کے تراجم نہیں آئیں گے، یعنی ان میں MCQs شارٹ کوسچن آئیں گے، صورتوں کا تعارف آئے گا اور ذخیرہ الفاظ کے معنی بھی پوچھے جائیں گے، لیکن ان صورتوں کا مکمل نہ ترجمہ شامل ہے نہ سلیکٹیو آیات شامل ہیں۔ تفصیل مزید دیکھتے ہیں۔ سورۃ الاحقاف، سورۃ الاحقاف میں ترجمہ بھی اسی کا شامل، تعارف بھی اسی کا شامل ہے، اور منتخب آیات ہیں اس کی 13 تا 15۔ اس کے علاوہ اس میں اور نصاب میں شامل نہیں ہے، یعنی پوری صورت نہیں ہے۔ بورڈ پیپر پیٹرن کی بات کرتے ہیں۔ بڑی اہم بات آ رہی ہے، توجہ سے آپ نے یہ چیزیں دیکھنی ہیں اور نوٹ کرنی ہیں۔ کل نمبر 50 ہوں گے تو اندازاً وقت بھی 2 گھنٹے ہوگا، جبکہ مینشن نہیں ہے بورڈ کی طرف سے، اس لیے یہاں پر ہم نے بیان نہیں کیا۔ اس میں حصہ اول میں معروضی سوالات ہوں گے، یعنی MCQs، سوال نمبر 1، اور 10 ہوں گے MCQs، 10 نمبر ہوں گے۔ اس کا جو نصاب ہے وہ پوری کتاب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نصاب میں صورتوں کا تعارف، خلاصہ، مرکزی مضامین، منتخب آیات کا با محاورہ ترجمہ اور الفاظ کے معنی وغیرہ، اس میں سب چیزیں، یعنی پورا نصاب شامل ہوگا۔ پھر حصہ دوم، حصہ انشائی ہے۔ اس میں سوال نمبر 2، جس میں سوالات کے مختصر جوابات ہوں گے، شارٹ کویسچن، 8 میں سے 5 کرنے ہوں گے، 2 نمبر کا 1 ہوگا۔ اس کا نصاب بھی پورا سلیبس ہی ہے۔ اور اس کے بعد آتے ہیں سوال نمبر 3 میں قرآنی آیات، قرآنی الفاظ کے معنی، 8 دیے ہوں گے، 5 کے تراجم لکھنے ہوں گے، اور 5 نمبر کے ہوں گے یہ 5، اور ان کا نصاب ذخیرہ الفاظ قرآنی ہوگا جو کتاب میں آلریڈی دیا گیا ہے، وہ آپ PDF ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ پھر اس کے بعد سوال نمبر 4، اس میں آیات کا با محاورہ ترجمہ، جو آپ کو ابھی میں نے بتائی تھیں کہ صورتیں پوری شامل نہیں ہیں، ان کی منتخب آیات کا با محاورہ ترجمہ نصاب میں شامل ہے، اور یہ ایک آیت کا ترجمہ 5 نمبر کا ہے، 3 نمبر کا ہے۔ 5 آیات دی گئی ہوں گی، 3 اٹیمپٹ کرنی ہوں گی، تو 5 نمبر کی 1 ہوگی، 15 ٹوٹل مارکس ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، یہ موضوعاتی سوال ہوگا، یعنی 10 نمبر کا سوال ہوگا، اور 2 سوالات دیے گئے ہوں گے، ان میں سے 1 اٹیمپٹ کرنا ہوگا، اور اس میں نصاب جو ہوگا وہ صورتوں کا تعارف، خلاصہ، مرکزی مضامین ہوں گے، یعنی جتنی صورتیں سلیبس میں بیان کی گئی ہیں ان کے یہ تعارف، خلاصہ، مرکزی مضامین نصاب میں شامل ہے، جبکہ با محاورہ ترجمہ کچھ سلیکٹیو آیات کا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں نمونہ جاتی پرچہ، یعنی ماڈل پیپر کو۔ ماڈل پیپر آپ کے سامنے ہے، اس میں جیسے پہلا ایک MCQ دیا ہوا ہے، نجاشی کے دربار میں تلاوت کی گئی سورہ یاسین کی، سورۃ رحمان کی، سورۃ مریم کی، سورۃ الحج کی، تو سورہ مریم ریلیونٹ ہے، اسی میں سے یہ MCQ بنایا گیا۔ جب آپ سورہ مریم کا تعارف پڑھیں گے تو کتاب میں جو بیان کیا گیا اس میں سے یہ MCQ اٹیمپٹ ہوگا۔ اسی طریقے سے باقی سوالات بھی ریفرنس کے طور پہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہ ہے ہمارا حصہ انشائیہ، یہ حصہ اول معروضی، اور کل نمبر بھی آپ کے سامنے۔ اس کے بعد حصہ دوم انشائی، اس میں سے شارٹ کوسچن ہیں، آپ کے سامنے سوالات کے انداز بھی بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کوئی سی 2 نصیحتیں تحریر کریں، سورۃ لقمان میں سے ہے۔ جنات کس نبی کے تابع تھے۔ پھر اس کے بعد سوال نمبر 3، کوئی سے 5 الفاظ کے معنی لکھنے ہیں، اور آپ کے سامنے الفاظ موجود ہیں، اسی طرح آئیں گے۔ پھر سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل میں سے کوئی سے 3 اجزاء کا با محاورہ ترجمہ، یعنی آیات موجود ہیں آپ کے سامنے 5 ہیں، لیکن ان میں سے 3 اٹیمپٹ کرنی ہے، اور 5 نمبر کی 1 ہے۔ اور اس کے بعد لانگ کویسچن 10 نمبر کا ہے، اس میں صورتوں میں 2 صورتیں ہوں گی، جن میں سے کسی ایک کا تعارف آپ اپنی مرضی سے لکھ سکیں گے۔ جی عزیز طلباء، امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو کافی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے لیکچرز ویلی، اس کو خود بھی دیکھیں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اور سبسکرائب لازمی کریں، کیونکہ آپ کی طرف سے دعاؤں کی مجھے ضرورت ہے، اور دوسرا اس چینل کو کنٹینیو کرنے کے لیے میں اپنا وقت دیتا ہوں، کئی گھنٹے کی محنت سے میں ویڈیوز تیار کرتا ہوں اور اس کے بعد اس چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس محنت کا صلہ دیں، ایک تو خدا نے دینا ہے آپ کی دعاؤں کے ذریعے، اور دوسرا آپ یہ سبسکرائب کریں گے تو آپ کا بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ایک بڑی اہم بات کہ اس ٹاپک سے ریلیونٹ آپ نے کوئی بھی سوال پوچھنا ہو، یا کوئی بھی آپ کسی حوالے سے ریلیونٹ پوچھنا ہو، تدریس قرآن کے حوالے سے ٹیچرز نے یا بچوں نے، تو وہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔
اور ایک اور بات کہ اس لیکچر کے ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک شیئر کر دیا جائے گا. اس لنک میں پورا ترجمۃ القرآن جو کتاب ہے PDF فارمیٹ میں وہ اپلوڈ کر دی گئی ہے اور وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس لیکچر کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو سنا بھی جائے اور نوٹ بھی کیا جائے. امید ہے آپ سب لوگ میری بات کو توجہ سے سنیں گے اور خصوصاً جو طلباء ہیں وہ ان تمام ہدایات پر عمل کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.